السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاور شو، میں ہوں رینا شگری۔ ناظرین، اہم تعیناتی کے حوالے سے اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آج سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب وزیر اعظم ہاؤس گئے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ساتھ ساتھ یہ جو اہم اپوائنٹمنٹ کو لے کر جو اس وقت ملک میں ہیجان برپا ہے، وزیر دفاع تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے اور آئندہ 1 سے 2 روز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیجان جو ہے وہ سبسائڈ ہو جائے گا، لیکن نومبر سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ یہ جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے اور جو تعیناتی کے حوالے سے پہلے سے ہی جو چمگوئیاں اسپیکولیشنز شروع کر دی گئی اور سب نے انفارچونیٹلی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ایسے میں گزشتہ روز خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کیا کہا کہ وزیر اعظم کو خط ان کی جانب سے جو ہے وہ وزارت دفاع بھیجا گیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کیا رہے تھے، آئیے سنتے ہیں۔ منسٹری آف دفاع کو وزیر اعظم کا خط موصول ہوا اور وہ خط جو ہے کمیونیکیٹ جی ایچ کیو کو ہو گیا ہے۔ 1-2 روز یا 3 روز میں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل اس پہ پہنچ جائے گا اور یہ جو ہیجان جو ہے یہ سبسائڈ کر جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے جو 2 ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے۔ ناظرین، معاملات اتنے کوئی سمپل نہیں جس طرح سے پورٹرے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو وہ اس وزارت جو کہ ان کے ماتحت ہے ان کو خط لکھنا پڑ رہا ہے سمری سے متعلق، اور سمری ہماری اطلاعات کے مطابق خبر یہ ہے کہ سمری کل بھجوائی جائے گی۔ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ، انہوں نے سمری سے متعلق وہ کیا کہہ رہے ہیں، گزشتہ روز جب وہ ایک ٹی وی پروگرام میں تھے تو وہ کہتے ہیں سمری آئے یا نہ آئے تعیناتی ہو جائے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا، آئیے آپ سنتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ایک ٹی وی پروگرام، آج بہرحال وہ ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کر رہے تھے، اور گزشتہ روز وہ ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ آرمی چیف کی سمری جلد آئے اور پرائم منسٹر اس پر جلد فیصلہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اگر اس فہرست میں جو اہل شخص ہے ان کا نام نہ ہو یا پھر اہلیت نہ رکھنے والے کا نام ہو تو یہ بھی غلط ہوگا اور پھر یہ عدالت میں معاملہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو سنتے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کو سناتے ہیں۔ لیکن آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب ملک احمد خان صاحب بھی ایک ٹی وی پروگرام میں اب سے کچھ دیر قبل وہ یہ بات کر رہے تھے کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ سمری روک سکتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ وہ سمری روکے وزیر اعظم کمان سونپ سکتے ہیں۔ ملک احمد خان صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کہی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جو کہ 26 نومبر کو فیض آباد کے مقام پر دھرنا دینے کی آلریڈی اعلان کر چکے ہیں، اگلا لائے عمل کا اعلان وہ کریں گے، ان کی نیکسٹ موو کیا ہوگی اس حقیقی آزادی کو لے کے، ان کے بھی حوالے سے سنائیں گے کہ ان کے سٹانس میں، اور چونکہ اس اہم تعیناتی سے متعلق کی تمام سیاست پاکستان کی اس وقت اس کا محور نظر آ رہا ہے یہ ایک اہم اپوائنٹمنٹ۔ عمران خان صاحب کی گفتگو سنانے سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کی میں ضرور چاہتی ہوں کہ آپ سنیں بات کہ وہ عدالت میں کیا خدشات ظاہر کرے کہ جس کی وجہ سے عدالت میں یہ معاملہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جنہوں نے بھرپور رائے کا اظہار کیا ہے اس اہم تعیناتی کو لے کے، اور جب سے ان کی حکومت گئی ہے اس کے بعد سے اہم تعیناتی کو لے کے کیا کیا ان کی اپریہنشنز تھیں، آئیے جلدی سے سن لیتے ہیں۔ دونوں زرداری اور نواز شریف اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے، جس کو سزا ہونی تھی ایف آئی اے کے اربوں روپے کے کیسز میں وہ پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے، اور وہ جا کے لنڈن ایک سزا یافتہ جو اس ملک سے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں اس سے کنسلٹ کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی میرٹ کیا ہے، اور جس طرح سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، ایک بریک کی طرف چلیں گے۔ ایسے میں ان حالات میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ ترکی کا ان کا دورہ متوقع ہے اور اگلے 2 روز میں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کابینہ کا اجلاس بھی بلا رکھا ہے۔ ایک بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں سابق وفاقی وزیر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر صاحب، ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ عمران خان صاحب جو کہ ہمیشہ سے اس بات پہ زور دیتے آئے ہیں کہ آرمی چیف کا تقرر میرٹ پر ہونا چاہیے، میرٹ آخر ہے کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے کیا اپریہنشنز ہیں اس اہم تعیناتی کو لے کر، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور پھر جو 26 نومبر کو خیمہ بستیاں لگائی جائیں گی اور جو ایک پڑاؤ ہے پنڈی میں،
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب 26 نومبر کو جو پنڈی کا رخ کر رہے ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے, کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ معیشت کو بھی لے کے کچھ بڑی کنسرنز ہیں, اور جو سی ڈی ایس جو کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ کی بات کی جا رہی ہے وچ از نیئرنگ اراؤنڈ 100%, اس پر بھی ضرور بات کریں گے. سیکرٹری جنرل تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم اسد صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. اسد صاحب, یہ بڑے وفاقی وزراء کو بار بار آ کے پریس کانفرنسز کرنی پڑی ہیں, میڈیا پہ ریپیٹڈلی ایک بات دہرائی جا رہی ہے کہ اب تو کہا جا رہا ہے بلکہ کہ سمری آئے نہ آئے آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف یہ چینج آف کمانڈ کو لے کے کوئی ایکسائٹمنٹ ہے؟ یہ پہلی بات تو آپ مجھے یہ کہنے دیں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک آرمی چیف اپوائنٹ ہو رہا ہے اور پورا ملک جو ہے ایک ہیجان کی کیفیت کے اندر ہے. سارا کاروبار حکومت رکا ہوا ہے. پاکستان تیزی سے, ابھی آپ اس کی آگے بات کریں گی, کریڈٹ ڈیفالٹ سوپ کی جو بات کر رہی تھی, تیزی سے جو ہے دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے, اور صبح سے لے کے شام تک ساری ڈسکشن کی ہو رہی ہے کہ چیف کون لگنے جا رہا ہے. تو یہ ایک پاکستان کی سیاست, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کی فوج کا رول پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے اندر, یہ سب چیزوں کو جو ہے نا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا, جو مرضی میرٹ کے اوپر چیف بنتا ہے اس کو بے شک چیف لگایا جائے, ہماری کوئی فیوریٹس نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب تو پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ بھائی یہ زرداری اور شریف جو ہیں یہ مل کر اپنے پسند کا آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر یہ اپنے معاملات جو ہیں کلیئر کرا لیں, اور جو طاقتور اور پیٹریوٹک اگر آرمی چیف آئے گا تو پھر تو وہ ان سے سوال کرے گا. بہت بات یہ ہو چکا ہے. دیکھیں جو عمران خان اسپیچز میں کہہ رہے ہیں تواتر سے, میں تو اسٹیج پہ بیٹھا ہوتا تھا, آج کل تو ان کی ساری اسپیچز سنتا ہوں کیونکہ وہ لانگ مارچ کم کر رہے تھے. تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کون اپوائنٹ ہونے جا رہا ہے, سوال یہ ہے کہ اپوائنٹ کر کون رہا ہے. اگر میں کل آ کے یہاں پہ آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے ایک بڑا زبردست ٹی وی پروگرام کرنا شروع کر دوں, بہت اچھا میں پروگرام کر رہا ہوں, لوگ کہیں بڑا اچھا پروگرام ہو رہا ہے, آپ پھر بھی مجھ سے سوال پوچھیے گی کہ تم ہو کون, ادھر کرسی پہ آ کے کیوں بیٹھ گئے ہو. تو جس حکومت کی کوئی اخلاقی جواز ہی نہ ہو, ان کے پاس یہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. سوال وہ ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ کس کو اپوائنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. باقی جو بھی 3 اسٹار ہے وہ محنت کر کے اس لیول کے اوپر پہنچا ہے, تو 18-20 کے فرق سے وہ سبھی ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے. جیسے میں پہلے بول چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس پہ کوئی فیوریٹس نہیں ہے. دوسری چیز جو میں کہتا ہوں, میں بار بار بول چکا ہوں کہ یار جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اپنا آرمی چیف لگا سکتا ہوں, اس نے پاکستان کی تاریخ ہی نہیں دیکھی. میں یہ میرے الفاظ لکھ لیں, یہ جو مرضی اپوائنٹ کرے, سیاہی خشک نہیں ہوگی اس نوٹیفیکیشن کی, تو وہ ایک آزاد آدمی ہوگا جو بھی آرمی چیف بنے گا. اور تاریخ ہماری یہ رہی ہے کہ جہاں جہاں بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن کی ہیں آرمی چیف نے, وہ سارے ان وزیر اعظم کے خلاف کی ہیں جس نے خود اس کو اپوائنٹ کیا تھا. رائٹ. بٹ لیکن عمران خان صاحب کی ایک یہ بھی بات تھی اسد صاحب کہ الیکشنز کروائے جائیں, نیا جو بھی حکومت بناتے ہیں وہ آرمی چیف آ کے اپوائنٹ کریں, چاہے اس کے لیے وہ ایکسٹینشن کی بھی بات کرے تھے کہ باجوہ صاحب کو تھوڑی. بالکل, دیکھیں اصل بات ہی وہ ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ کیا ایک حکومت جس کا کوئی اخلاقی جواز ہی نہ ہو, جس کے بارے میں قومی سلامتی کمیٹی 2 دفعہ کہہ چکی ہو کہ واضح بیرونی مداخلت نظر آئی ہے, جہاں سارا ٹی وی دکھا چکا پوری قوم کو ضمیروں کی منڈی لے کے کس طریقے سے لوگ خریدے گئے ہیں, جو کوئی اخلاقی جواز ہی جس کا نہ ہو, کہ اس کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں, اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. رائٹ. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہوگی, یہ چینج آف پاور, یہ اسموتھ ہوگا یا لگ رہا ہے کہ کچھ؟ دیکھیں یہ بہت ہی خطرناک, ایسی صورتحال اتنی سخت اس وقت قیاس آرائی ملک کے اندر, صبح سے شام تک کسی کو یہ نہیں پتا. تو عام طور پہ تو ہمیشہ ہم یہی کہتے تھے کہ جو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہاں بالکل کچھ نہیں ہوگا. جو پچھلے ہم چند ہفتوں سے جو ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں نا, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت ملک کے اندر. یہ حالات ہو گئے بدقسمتی سے, کہ یہ حالات ہو گئے کہ کچھ بھی آف دا ٹیبل نہیں ہے. رائٹ. بٹ واٹ ڈو یو میک آف دس سچویشن؟ یہ بات شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی گزشتہ روز بلکہ کہہ دی کہ اگر جو اہل ہو اور اہل جرنیل جو ہے اس کا نام اگر فہرست میں نہ ہو تو یہ بھی ایک بلکہ بڑی پریشان کن بات ہے. معاملات عدالت میں جا سکتے ہیں کہ اگر کسی اہل نہ ہونے والے شخص کا نام فہرست کا حصہ ہو اور اہل جو ہے اور اس کا نام نہ ہو. یہ ایک نئی میں نے کہانی سنی ہے, تو مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیجان ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے وہ اس ہفتے بھی نہیں ختم ہونا, اس کے بعد کورٹوں میں چلتا رہے گا یہ معاملہ. کر کیا رہے ہیں, دیکھیں ذرا سے 1 منٹ سٹیپ بیک کریں نا. اصل ایشو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یا نہیں اپوائنٹمنٹ کا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا سیاسی نظام جو ہے اس وقت انتشار کا شکار ہے.
یہ جو آپ کے کریڈٹ ڈیفالٹ سواب بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کسی کو یہ نہیں پتا, اور مہینے گزر گئے ہیں, مہینوں گزر گئے ہیں اس بات کے کہ یہ نہیں پتا کہ اگلے ہفتے یہ حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو ملک کے ساتھ انہوں نے کر دیا, خدا کا واسطہ اب وہ کورٹوں کے اندر گھسیٹیں گے اس کیس کو اوپر کہ کون ہوگا کوئی نہیں ہوگا, اور نئے الیکشن کی طرف لائیں, ملک کے اوپر کوئی رحم کریں, اس انتشار سے نکالیں. ایک لیجٹمیٹلی الیکٹڈ حکومت آئے گی, چاہے کوئی ہو, یہ بے شک الیکشن جیت کے آ جائیں, سب مانیں گے ٹھیک ہے ان کا اختیار ہے, کوئی کوسچن مارک ہی نہیں ہوگا. اور پولیٹیکل لینڈسکیپ اس چینج آف کمانڈ کے بعد آپ کو تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ پتہ نہیں جی, میرے بالکل اس میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آرمی کی جو کمانڈ ہے اس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں, بدقسمتی سے ہے تعلق, نہیں ہونا چاہیے, ہے تعلق. لیکن اس لیے کیا اس سے اثر انداز ہو سکتا ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے. میں اس وقت کو پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ کس طرح معاملات جائیں گے, بٹ یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ اتنی براہ راست سیاسی معاملات کے اندر جڑی ہوئی ہے کہ فوج کی کمانڈ کی جو پوزیشن ہوتی ہے, اور فوج کے اندر بڑا سادہ سی چیز ہے, فوج میں چیف رائٹ دیکھتا ہے, آرمی رائٹ چلی جاتی ہے, چیف لیفٹ دیکھتا ہے تو آرمی لیفٹ چلی جاتی ہے, تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ چیف رائٹ دیکھے گا یا لیفٹ دیکھے گا. اچھا, لیکن اور ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ جی سمری روایت ہے, ضرورت نہیں. آپ بھی حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں, پروسیجرز زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, سمری روایت ہے؟ مجھے میں اس کی قانونی پوزیشن نہیں پتا ہے, لیکن اس کا خیال اگر ان کو ایک آخری منٹ پہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ روایت سے کوئی ذرا زیادہ چیز ہے. دیکھیں جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں نارملی وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک سمری موو کی جاتی ہے اور سمری کی پروسیسنگ ہوتی ہے تاکہ ایک کاروبار حکومت کا ایک طریقہ کار ہے. تو میں قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو میرے خیال میں تو جو سمری آنا ضروری ہے, سمری آئے گی تو اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا. کل تو گزشتہ روز خواجہ آصف صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس کہا کہ پرائم منسٹر نے خط لکھا ہے وزارت دفاع کو, وہ وزارت جو کہ ان کے ماتحت ہے, اور پھر جی ایچ کیو کو بھی آگاہ کر دیا کہ اب اختیار پرائم منسٹر کا ہے, جی ایچ کیو نے سمری بھیجنی ہے, لیکن معاملہ اور اتنا کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے جس میں سب نے اپنا اپنا حصہ بہرحال ڈالا ہے. سائفر سے متعلق اسد صاحب 11 مارچ کو, اور یہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو انپریسیڈنٹڈ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی کی جو پریس کانفرنس تھی جس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو خط بھی لکھا کہ جی وہ اس کا نوٹس لیں, اور اس خط کے بھی حوالے سے بائی دا وے صدر مملکت نے کوئی ابھی تک کوئی گائیڈنس آپ کے خیال میں دی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ابھی تک کوئی فارمل ایٹ لیسٹ میرے نہیں پتا. وہ خط تو کافی ٹائم ہوا لکھے ہوئے, لیکن بہرحال سائفر کے معاملے پہ اس پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ 11 مارچ کو کامرا میں چیف آف آرمی اسٹاف نے وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب ان کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ سائفر آیا ہے, جس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ موجود تھے؟ ایسا نہیں ہے, میں اس وقت کمرے کے اندر موجود تھا اور میرے سامنے بات چیت ہوئی تھی, بالکل سائفر کے اوپر بات چیت ہوئی تھی کامرا میں, جس وقت JF-17 کی انڈکشن سیریمنی جو ہے ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد ہم ڈرائیو کر کے ایک بلڈنگ میں گئے, وہاں پر بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت ہوئی. اس سے پہلے پرائم منسٹر کو پتہ تھا, فارن منسٹر کو پتہ تھا اس کے بارے میں, اور اس کے اوپر کامنٹس ہوئے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر آرمی چیف نے یہ بھی کہا تھا کہ اس پہ ڈیمارش ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. سو یہ بات چیت تھی, لیکن کیا اس کے اندر انہوں نے کہا تھا اور پرائم منسٹر نے کہا کہ مطلب انہوں نے انفارم کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, پرائم منسٹر پہلے سے انفارم تھے. اور سیکنڈلی کیا پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں, ایسا تو بالکل عمران خان صاحب نے نہیں کہا یہ بات, بالکل بھی ایسا نہیں کہا کہ یہ بڑی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات. پر ان کا رسپانس کیا تھا اس میٹنگ میں؟ میں نے کہا نا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آرمی چیف نے اس میٹنگ کے اندر کہا کہ ہاں اس پہ ڈیمارش ہونا چاہیے, جو ریکمنڈیشن تھی, جو ایمبیسڈر کی بھی ریکمنڈیشن تھی کہ اس پہ ڈیمارش ہونا چاہیے. رائٹ, بٹ ابھی خان صاحب, اور چونکہ ان کا انٹرویو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, ان کو وہ بیہائنڈ می والی بات کہنے پر اس میں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. کیا آپ لوگ چلے جیت جاتے ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, جیت جاتے ہیں, حکومت قائم کر لیتے ہیں, ول سائفر بی ٹریٹڈ ایز اے ڈیڈ اسٹوری, یا اس پہ آپ چاہیں گے کہ تحقیقات ہوں؟ دیکھیں وہ تو بڑی ہماری واضح پوزیشن ہے. ایک کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوئی, ملک کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہوئی. اس ایونٹ کا پاکستان کی قوم کو یہ حق بنتا ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا حقائق تھے, کیا سچائی تھی. ہمارا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن اگر ہم سمجھتے کہ ہمارا, یا یہ ہمارا دعویٰ ہوتا کہ کیونکہ ہمارا نقطہ نظر صحیح ہے تو بس ٹھیک ہے ہماری بات مان لی جائے, تو آپ کو اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ آپ کا نقطہ نظر ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس بنائیں, کمیشن بنائیں, اعلیٰ عدلیہ کی زیر نگرانی تحقیقات کی جائے اور حقیقت جو بھی ہے وہ سامنے آ جائے.
ہمارا نقطہ نظر درست ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا, نہیں درست ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو تحقیقات اس پر ہونی چاہیے, بالکل. لیکن آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بھی بہتر ہو. دیکھیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر بالکل واضح رہیں. دیکھیں عمران خان نے کبھی بھی اینٹی امریکن سیاست نہیں کی ہے. عمران خان کا کہنا شروع سے بڑا سادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ باقی دنیا کی طرح امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بھی چاہتے ہیں, تجارت بھی چاہتے ہیں, سرمایہ کاری بھی چاہتے ہیں, لیکن ہم امریکہ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ پاکستان کے فیصلے امریکہ کرے, یا ہم یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ امریکہ اگر ہمیں کسی اور کی جنگ کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کی بنیاد ان کے بہاف کے اوپر اس جنگ کے اندر اتر جائے. پاکستان نے بے تحاشا نقصان برداشت کیا ہے, اور یہ صرف 2002 کے بعد کی بات نہیں ہے, یہ آپ سیٹو سینٹو اور اس وقت سے اٹھا کے دیکھ لیں جتنا پاکستان کو اس چیز سے, اس پالیسی سے نقصان ہوا ہے. تو ان کی وہ یہ نہیں کہتے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی شیطان ہے, وہ کہتے ہیں امریکہ دوست کے طور پر قبول ہے. امریکہ وہ کیا ایوب خان کے الفاظ تھے, فرینڈز ناٹ ماسٹرز, آپ کی ہم غلامی نہیں کرنے کو تیار ہیں. تو وہ تو بالکل چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ ہو, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم آگے دیکھیں گے. امریکہ نے پہلے بھی ایسے فیصلے کیے جو پاکستان کو نہیں پسند آئے, پاکستان کے حق میں نہیں تھے, لیکن دو ریاستیں آپس میں تعلقات نہیں ختم کر دیتی ہیں. یہ کوئی کلاس 3 میں تھوڑی ہے کہ اس نے میری چنگم لے لی تھی تو میری کٹی ہو گئی ہے, میں نہیں ملوں گا. لیکن امریکی سازش اور رجیم چینج آپریشن میں آپ اپنے مطلب موقف پہ قائم ہے پاکستان طریقے سے؟ ہمارا جو موقف ہے, جہاں جتنے حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں ان حقائق سے ہمیں بالکل یہ نظر آتا ہے کہ جو ہم نے موقف لیا ہے اس کو وہ ایک ٹھوس موقف ہے, اور جب تحقیقات ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر حقائق تھے. میں آپ کو لیکن حقائق میں, قطع کلامی کی معافی, لیکن حقائق میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے ادارے ملوث نہیں تھے, کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ چلے مان لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں تھا, لیکن روک تو سکتی تھی. اب اگر ساتھ بھی نہیں تھی اور روکا بھی نہیں تو پھر تو یہ ٹرانزیشن ایک آرگینکلی ہوا. نہیں دیکھیں انہوں نے یہ پہلی بات, انہوں نے کوئی ورڈکٹ نہیں پاس کیا. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی, نہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ نہیں کی. ٹھیک ہے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں یار انویسٹیگیشن ہوگی تو اس کے اندر پتہ چل جائے گا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ نے نہیں کی, آپ حصہ نہیں تھے اس کے, تو چلے ہم نے آپ کی بات مان لی, حصہ نہیں تھے, لیکن روکنے کی صلاحیت تو یہ رکھتے تھے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں روکنے کی صلاحیت. ذرا آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں جن پارٹیز نے اپنا مائنڈ چینج کیا, ان ایم این ایز کو دیکھیں جنہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا, جو دوسری طرف گئے, اور ان کو آپ سیاست میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ یار ان کے تعلقات کس کے ساتھ قریبی ہیں. تو جس کو پرائما فیسی ایویڈنس بولتے ہیں نا قانون کی زبان کے اندر, یا بادی و نظر کے اندر جو نظر آ رہا ہے, بادی و نظر کے اندر یہ ضرور نظر آتا ہے کہ اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سگنل آتا کہ بالکل نہیں ہلنا, ادھر ہی کھڑے رہو, انہوں نے ادھر ہی کھڑے رہنا تھا جب تک ان کو اجازت نہ مل جاتی ہلنے کی. یہ پاکستان کی سیاست کی حقیقت ہے. یہ حقیقت جو ہے یہ 3 اپریل کے بعد بدلی ہے. ابھی بھی فون کالیں جا رہی ہیں, ابھی بھی فون کالیں جا رہی ہیں, 3 اپریل کے بعد بھی جا رہی ہیں, حکومت بدلنے کے بعد بھی جا رہی ہیں, جولائی کے پنجاب کے الیکشن میں بھی جا رہی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سر آنکھوں پر, آپ ہمارے مائی باپ ہیں, لیکن ووٹر سارا کھینچ گیا عمران خان, تو فی الحال تو ہم عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے. رائٹ, بٹ اسد صاحب آپ اگر عمران خان صاحب بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی آپ روک تو سکتے تھے, روک تو سکتے تھے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو چاہتے کہ وہ پولیٹیکل ایک رول پلے کریں if they want to stay neutral. یہ ہے نا, یہ ریالٹی کانسٹیٹیوشن سے باہر جا کے آپ مطلب چاہتے ہیں کہ ادارے روکیں اور ایک پولیٹیکل پروسیس کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جمہوری طریقے. یہ ریالٹی ہے کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے. دیکھیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ عمران خان کا یا اسد عمر کا تحریک انصاف کا ذرا بیانیہ سمجھیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چینج یہاں پر آ رہا ہے یہ آرگینک چینج نہیں ہے, یہ قدرتی, یہاں پر سیاست کی بنیاد پر تبدیلی نہیں آ رہی ہے, یہاں پر بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے, یہاں پر ملک کے باہر سے پاکستان کے اندر حکومت گرانے کا کام کیا جا رہا ہے. اگر یہ صورتحال ہے تو یہ ڈیموکریسی نہیں پلے آؤٹ ہو رہی, یہ ایک جمہوریت نہیں چل رہی. ایک نارمل جمہوری عمل چل رہا ہے تو اس کا فوج سے کیا تعلق ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر بیرونی مداخلت سے, اور میں بار بار یاد دلاتا ہوں یہ قومی سلامتی کمیٹی کے میٹنگ کے منٹس ہیں, یہ اس کا اعلامیہ ہے, واضح بیرونی مداخلت, کہ اگر واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے تو عمران خان اور اسد عمر کا یہ ماننا ہے کہ پھر اس کیس کے اندر, کیونکہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہو رہا, تو اگر آپ رول پلے کر سکتے تھے تو آپ کو کرنا چاہیے. رائٹ.
2017 سے جب ہم نے دیکھ رہے تھے ہم کہ نون لیگ کی ایک سرٹن پوزیشن نظر آئی ہے کہ سویلین گورنمنٹس وہ کہتے ہیں کہ جی دیر آلویز کوئرسڈ obstructed not to exercise authority. ایک ان کا ایک ہمیشہ سے ایک بیانیہ اور نواز شریف صاحب اس کے لیے سڑکوں کا بھی انہوں نے روک کیا. آپ کی پوزیشن اس وقت فرق تھی. 2022 I mean having gone through this turbulent year ابھی تک so far, اب آپ کو لگتا ہے کہ سویلین گورنمنٹس کو اس ملک میں اتھارٹی ایکسرسائز کرنے میں دقت اور چیلنجز پیش آ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے ریالٹی رہی ہے نا. سوال صرف یہ ہے کہ سویلین گورنمنٹس اس اتھارٹی کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو سویلین سپریمیسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب میں چوری کروں, ڈاکہ ڈالوں, میں جو بھی کروں میں آزاد ہوں, میں قتل کرتا پھروں, یہ مجھے تو ووٹ ملے. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی بندش تو بالکل سیاستدانوں کے اوپر ہونی چاہیے, سیاسی حکومتوں کے اوپر ہونی چاہیے, لیکن جب تک وہ آئین اور قانون کے درمیان کام کر رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں آپ یہ کام بہتر کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو آج بھی میں نے صبح میڈیا ٹاک کے اندر کہا تھا, میں پہلے ٹی وی اس کے اوپر کہہ چکا ہوں, میں انشاءاللہ تعالیٰ جس دن نئے آرمی چیف جو بھی لگیں گے تو میں ان کو مشورہ دوں گا, پبلکلی میں مشورہ دوں گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کی جو قومیں جو ہے نا ارتقائی عمل سے گزرتی ہیں, پاکستان بھی اس ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے اور ہماری جمہوریت بھی اس ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے. فوج کا جو کردار ہے سیاست میں وہ بھی ارتقائی عمل سے گزرتا رہا ہے. ہم لیاقت علی خان کے بعد سے بیوروکریسی سامنے, فوج کی سپورٹ 7 سال انہوں نے کیا, پھر انہوں نے کہا ساری طاقت ہماری ہے, ان کو کیوں سامنے کیا ہے, وہ سامنے آ گئے. 13 سال براہ راست ان حکومت کی, بیچ میں ملک 2 ٹکڑے ہو گیا, انٹر-ایکڈم آیا, 5.5 سال بعد پھر فوج. جب ضیاء مارشل لا ختم ہوا تو فوج میں ایک جنرل کنسنسس یہ تھا کہ مارشل لا سے ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے اور فوج کا بھی نقصان ہوتا ہے. اب مارشل لا نہیں لگانا. اب نیا ماڈل آ گیا, پرویز مشرف صاحب آ گئے, انہوں نے چند صرف فوجیوں کو انوالو کیا, زیادہ تر فوج انوالو نہیں تھی. وہ سویلین چیف ایگزیکٹو کا نام انہوں نے لیا. وہ جب ماڈل جب 2008 جب ختم ہوا مشرف صاحب کا پیریڈ, پھر فوج میں یہ ریئلائزیشن تھی کہ یار نہیں, یہ بھی سٹنگ آرمی چیف بیٹھا ہو, اس سے بھی فوج کو نقصان ہوتا ہے, ملک کو بھی فوج کو بھی. اب آ گیا 2008 سے 2022 کا, فوج پیچھے سگنیفیکنٹ پلیئر ہے, انفلوئنس کر رہی ہے, انوالو ہو رہی ہے. میرے خیال میں آج اگر آپ فوج کے اندر اسیسمنٹ کروائیں گے, جو بڑی اسٹرینتھ ہے اس ادارے کی, وہ بیٹھ کے اسیسمنٹ کرتی ہے, سیلف کرٹیک کرتی ہے, تو آپ وہ پائیں گے کہ یہ جو 14 سال سے پچھلے فوج کا اب جو رول چل رہا ہے, یہ بھی فوج کے ادارے کے لیے اچھا نہیں ہے, اس کی پروفیشنلزم کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم نے ارتقائی عمل میں اب نیکسٹ سٹیج کے اوپر جانا ہے, اور چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو, نون کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, کوئی اور ہو, اس ارتقائی عمل کے اوپر ہمیں ضرور جانا چاہیے. فوج کے لیے بھی بہتر ہوگا, ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. ادارے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام کریں. خان صاحب اپنے بھی دور میں اور دور کے ابتدا میں وہ ہمیشہ سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ بہت اچھا ایک سول ملٹری بیلنس جو نظر آ رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ ادارے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام کر رہے ہیں. بٹ وڈ یو اور وڈ پی ٹی آئی بی ولنگ ٹو سٹ ود ادر پولیٹیکل پارٹیز جہاں پر کانٹورز طے کرنے ہوں یا رولز آف دا گیم جو ہے وہ ری ڈیفائن کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہمارا یہ بھی ایک جو ہے نا بالکل ایک مس انڈرسٹوڈ ایک پرسیپشن ہے, ایک لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے عمران خان ضدی ہیں, سنتے کسی کی نہیں, بات نہیں کسی کی کرنے کو تیار ہوتے. ہم نے اسی اپوزیشن کے ساتھ اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے درجنوں قوانین ہیں جہاں پہ بیٹھ کے کنسنسس کریٹ کر کے لیجسلیشن کی ہوئی ہے. ایک دن میں 11 مجھے ذمہ داری دی گئی تھی, ہم لوگوں نے 4-5 کی اپنی ٹیم بنائی, 4-5-6 اپوزیشن والے بیٹھے, ساتھ بیٹھ کے 11 مختلف قوانین کے اوپر کنسنسس کریٹ کرا کے لیجسلیشن کرائی. صرف ایک چیز ہے جہاں پر ہماری اور ان کی بات چیت جو ہے نا وہ پہلے سٹیپ سے نہیں آگے بڑھ سکتی, اور وہ احتساب کا عمل. اس کے اوپر بالکل لائنیں کھینچی ہوئی ہیں, نہ وہ ہماری سننے کو تیار ہیں نہ ہم ان کی سننے کو تیار ہیں. اس کے اوپر بالکل ڈیوائیڈ ہے. باقی چیزوں کے اوپر جس طریقے سے باقی چیزوں کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بھی بات چیت ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں اس بات چیت کے اندر فوج کی لیڈرشپ کو بھی انگیج کرنا چاہیے, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی اس کے اندر سنا جانا چاہیے, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی اس میں آنا چاہیے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اسد صاحب 26 نومبر کو, اور 26 سے پہلے بہرحال آرمی چیف کا بھی, نئے آرمی چیف کا بھی اعلان حکومت کہہ رہی ہو جائے گا.
کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پنڈی میں پڑاؤ ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اب یہ دھرنا ہوگا انڈیفینٹ ٹائم کے لیے ہوگا، اور کیا آبجیکٹیو اچیو کریں گے؟ دیکھیں آبجیکٹیو کیا اچیو کرنا تو بڑا سمپل ہے. پاکستان کو اس سیاسی اور معاشی بدترین سیاسی اور معاشی بحران سے نکالنا ہے. ایک ہی راستہ ہے اس بحران سے نکالنے کا، اور وہ ہے ایک نیا الیکشن. تو وہ تو بڑا واضح ہے آبجیکٹیو کیا ہے. حکمت عملی کیا ہوگی وہ خان صاحب اس دن روات کی سپیچ میں اپنی بول چکے ہیں کہ یہاں پر جب وہ سپیچ کریں گے پنڈی میں تو وہ حکمت عملی آگے کی جو ہے اس کا بتائیں گے. ہم انتظامات پورے کر رہے ہیں. ہماری خیمہ بستی بننے جا رہی ہے باقاعدہ زبردست. آپ بھی ادھر وزٹ کریں جا کے. ہم کیمپس جمعے کی صبح کو انشاءاللہ تعالی ہمارے کیمپس تیار ہو جائیں پر گے. انتظامیہ نے جگہ چینج کرنے کا کہا ہے کیا؟ میرے تک خبر نہیں پہنچی. کوئی ان کے پاس اپلیکیشن دی ہوئی ہے ہم نے، تو وہ ان کو مل گئی ہے. اور آئی تھنک کل کورٹ کے اندر بھی پٹیشن لگی ہوئی ہے ہماری اس ہیئرنگ کے لیے اس کی اپلیکیشن کرنے رائٹ. الیکشن چاہتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ لے کر جائیں گے، یعنی تب تک پڑاؤ رہے گا؟ وہ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کیا ہوگی حکمت عملی، وہ سرپرائز کی باتیں ہو رہی ہے. یہ سرپرائز کس کے لیے ہوگا؟ آپ کہہ رہی ہے کہ پہلے سے پرچہ لیک کر دیں. سرپرائز ہوگا کس کے لیے؟ سرپرائز دیکھیں ساری قوم کے لیے شاید سرپرائز ہو. جو بھی حکمت عملی ہے وہاں سے آگے کیا کرنا ہے. لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ معیشت جا رہی ہے. اگر میں صرف 1 منٹ صرف اس کے اوپر لگا دوں، بڑی صنعتوں کی گروتھ جو ہے، شرح نمو جو ہے وہ 12.5% تھی جس وقت حکومت گرائی گئی، وہ منفی ہو گئی ہے. آپ کی بڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. آپ کی ایکسپورٹ جو ہے ہر مہینے پچھلے مہینے سے کم ہوتی جا رہی ہیں. ترسیلات زر پچھلے مہینے سے کم ہوتے جا رہے ہیں. بدترین مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی، آفیشیل ڈیٹا کے مطابق بدترین مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی. بیرونی سرمایہ کاری آدھے سے بھی کم رہ گئی ہے. کرنا کیا چاہتے ہیں یہ ملک کے ساتھ؟ یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لاکھوں لوگ پاکستان سے جمع کرے، ان کے سر پہ لا کے بٹھائے تو پھر ہی جا کے فیصلہ کریں گے. اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا. جو اس فیصلے کے اندر شامل ہے نا، جس کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں ہو رہا، اس نے بہت بڑا ملک کے ساتھ ظلم کیا. یہ جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کی جو بات کی ہے وچ از اراؤنڈ 92.53%، یہ کیا ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تو کہتے ہیں اس پر زیادہ کان نہیں دھریں. بالکل زیادہ کان نہیں دھریں. ظاہر ہے وہ تو چاہیں گے کہ ہمیں اس کی بات ہی نہ کریں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو قرضے لیتا ہے وہ بیرونی عالمی منڈی سے بھی قرضے لیتا ہے. ہمارے سکوک ہیں، بانڈ ہیں، وہ لسٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں لیکن آپ کو شک ہے کہ یار پتہ نہیں پاکستان آخر میں مجھے یہ پیسہ دے گا کہ نہیں دے گا جس دن وہ بانڈ ڈیو ہوگا، تو آپ اس کے خلاف جس طریقے سے گاڑی کی انشورنس کراتے ہیں آپ انشورنس کرا لیں. اس کو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ کہتے ہیں. تو وہ 5% تھا جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے 1 دن پہلے. پہلی بات تو کس طریقے سے براہ راست ملک کا نقصان ہوتا ہے جب ایسی آپ غیر یقینی صورتحال پہ 2 دن کے اندر وہ 5% 9% پہ کیا. وہ آج 92.5% ہے. یعنی عالمی منڈی میں جو یہ بانڈ ہولڈر ہیں وہ یہ تقریباً کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے پیسہ ہمیں واپس ملے گا. تو وہ اگر 90% 92% وہ اس کی قیمت دینے کو تیار ہے تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ 100 روپے جو مجھے ملنے تھے نا اس سے 7.5 بھی ملنے تو میں راضی ہوں، بیکاز مجھے تو لگتا ہے 1 روپے بھی نہیں ملنے والا. یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی. رائٹ. اور جس کو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جائے، آپ کا اکنامک پلان ہوگا کیا اسد صاحب؟ ابھی جس وقت اور جس نہج پہ حکومت معیشت کو لے کے جا چکی ہے، کل خواجہ آصف صاحب فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے تھے کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرا، معیشت کے برے حال ہیں، تو یہ بات ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ معیشت کا برا حال ہے. اس برے حال سے بچانے کے لیے خواجہ آصف صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر تو صرف ایک ہی جواب بنتا ہے. خواجہ صاحب کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. جو آپ نے کر دیا معیشت کے ساتھ اس کے بعد کہہ رہے ہیں لوگ بات نہیں کر رہے. یہ بر سے غلط فہمی ہے خواجہ صاحب کی. ذرا جائیں نا عوام میں، اس وقت بات ہی یہی ہو رہی ہے، بات ہی مہنگائی کی ہو رہی ہے، بات ہی بے روزگاری کی ہو رہی ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ لوگ بات نہیں کر رہے، عوام بات کر رہے. اشرافیہ شاید نہ بات کری ہو، عوام اسی کے اوپر بات کر رہی ہے. آپ نے یہ بالکل درست کہا کہ جتنے خراب حالات کر دیے ہیں جو بھی آئے گا اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہوگا کہ ادھر سے نکالنا کیسے. لیکن آپ لوگ پھر بھی اس کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ایک چیز، آپ کے ذمہ داری جب اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مشکل ہے تو اس لیے میں ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا. تو جب آپ عوام میں نکلنا چاہتے ہیں تو عمران خان کو گولی بھی لگتی ہے نا، تو پھر بھی ہم 2 دن بعد دوبارہ لانگ مارچ پہ نکل جاتے ہیں. جب ذمہ داری لی ہے تو پھر ذمہ داری لی ہے. لیکن جو بھی حکومت آئے، چاہے ہماری آئے چاہے ان کی خود الیکٹ ہو کے واپس آ جائے، یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے نا، یہ نہیں پتا کہ اگلے ہفتے حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ جب ختم ہو جائے گی نا، اگر یہی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر بھی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. اس وقت معیشت کے لیے، خاص طور پہ سرمایہ کاری کے لیے غیر یقینی جو ہے نا وہ زہر ہوتا ہے. اور یہ زہر اس وقت اوور ڈوز پاکستان کی معیشت کو ہوا ہے.
رائٹ. خرم دستگیر صاحب آج کہتے ہیں کہ جی 4 سال جس طرح سے اس ملک کی بنیادوں کو کمزور کیا گیا ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشنز میں بھی کروا لیں, اگلے الیکشن میں بھی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. بسم اللہ کریں, آپ کہتے ہیں بسم اللہ کریں, لیکن آپ سمجھتے ہیں فریش مینڈیٹ کے ساتھ اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو حکومت اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتی. ہمارے خیال کے اندر جو کارکردگی پہلے ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کی, پیپلز پارٹی کی, ابھی دوبارہ جو پچھلے 7.5 مہینے میں دیکھی گئی ہے, اور جو تحریک انصاف کے 3 سال 8 مہینے تھے, تو اس میں آپ کو ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ اگلی حکومت اگر تحریک انصاف کی آئے گی تو پاکستان کے لیے اس میں زیادہ بہتری ہے بنسبت ان لوگوں کی حکومت آنے میں. ہم ان سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, نیت بہتر ہے, قابلیت زیادہ ہے, فوکس رہتے ہیں, اپنا پیسہ کمانے میں نہیں لگتے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خود بھی اگر الیکٹڈ ہوتے اور ان کے پاس ابھی یہ مینڈیٹ لے کے آئے ہوتے تو اتنے برے حالات نہ ہوتے جو ابھی ہوئے ہوئے. ابھی تو کرپٹ لوگ جن کا کوئی اخلاقی جواز نہیں سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ مہینہ سروائیو کریں گے, سارا وقت بات کیا ہو رہی ہوتی ہے, الیکشن کب ہے, الیکشن کب ہے, الیکشن کب ہے, الیکشن کب ہے. تو ایون اگر یہ لوگ بھی الیکٹ ہو کے آئیں تو اس سے پھر بھی بہتر حالات ہوں گے جو اس وقت صورتحال ہے. لیکن اگر پبلک اوپینین اس وقت آپ کے ساتھ ہے اسد صاحب, اور اس بات کا اعتراف تو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب خود کر رہے ہیں کہ جی آپ چاہے جیلوں میں بھی ڈال دیں لیکن اگر پبلک اوپینین کسی کے ساتھ ہے اس کا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا. الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ بھی ہوتے ہیں اگر, تو آپ کے خیال میں پبلک اوپینین کیا بدل جائے گا اس وقت؟ میں بار بار یہ بات, میرے اپریل کے مہینے سے آپ ٹی وی انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں, میں اپریل سے ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ مجھے تو نظر آ رہا تھا نا کیا ہونے والا ہے. جس طریقے سے یہ گورنمنٹ بن کے آئی ہے, جس طریقے سے وہ کھچڑی 13 پارٹیوں کی ڈیسیشن میکنگ پیرالسس, آگے جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے, میں اپریل سے یہ کہہ رہا ہوں, میں اگر سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کی کیپ پہنتا ہوں, صرف میں پاکستان تحریک انصاف کا بھلا دیکھتا ہوں, میری انٹرسٹ میں یہ اور حکومت کریں. اور یہ میں اپریل سے کہہ رہا ہوں, یہ جولائی کے الیکشن میں ثابت ہوا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو, اس وقت انہوں نے کہا تھا اب تو ہم نے مشکل فیصلے کر دیے, اب ہم کیوں ہیں, اب تو آگے بہتری ہے. میں اس وقت کہتا تھا کس دنیا میں رہ رہے ہو. ستمبر اکتوبر میں بھی یہ الیکشن ہوئے دوبارہ عمران خان کی سیٹوں والے, آپ نے پھر رزلٹ دے دیے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا تحریک انصاف کی تو بہتری ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. بدقسمتی سے میری دونوں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں. تحریک انصاف طاقتور سے طاقتور ہوتی گئی ہے ان کی حکومت کرنے سے, اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. یہ پولیٹیکلی بھی مطلب ان کو بڑا ایک ڈیمیج ہو کہہ کے تھک گیا. تمہاری خاص اور مسلم آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. میں بولتا ہے پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل تو میرے پر تو انہوں نے بڑا کرم کیا ہے. ان کی خود کھڑے ہو کے انہوں نے گڑا کھود کے اپنی سیاست دفنائی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ملک کے ساتھ جو یہ کرتے رہے, وہ بات آپ کی یہ لکھ لیں علینا, میری بات لکھ لیں, اگلا الیکشن عمران خان کا ہے, آپ ووٹ فروری میں کروا لیں, آپ مئی میں کروا لیں, اگست میں کرا لیں, نومبر میں کرا دیں, جب الیکشن ہوگا اگلا الیکشن عمران خان کا ہے. آپ لیکن جو کنسرنز شو کیے جاتے تھے کہ جی اگر فری الیکشن ہوا فیئر نہیں ہوگا, وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہمیشہ سے سوال اٹھائے جاتے تھے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مینج کیا جا سکے گا جتنا ڈیلے ہوگا؟ جولائی اور ستمبر کے جو الیکشن ہے یہ آپ کے خیال میں کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہم نے کوئی لیول پلینگ فیلڈ سے کیے؟ پورا الیکشن کمیشن باقاعدہ پی ڈی ایم کا ذیلی ادارہ بنا ہوا, اس کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا ہے, خاص طور پہ جولائی کے الیکشن میں. تو یہ بھی فری اینڈ فیئر نہیں تھے؟ بالکل بھی نہیں تھے. وفاقی حکومت اوپر بیٹھی ہوئی تھی. جولائی کے الیکشن پنجاب کا اگر میں دیکھوں, صوبائی حکومت ان کی پرچے کٹ رہے ہیں ہمارے لوگوں کے خلاف, ڈیولپمنٹ فنڈ کا ناجائز جو کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے ہر فیصلہ ہمارے خلاف آ رہا ہے. ایک پسوڑی ڈالی ہوئی ہے, فون کالیں جا رہی ہیں, نامعلوم نمبروں سے فون کالیں جا رہی ہیں. تم نے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا, اس کے باوجود 75% سیٹیں جیت کے بیٹھے ہیں. اس وقت ایک عوام کا سیلاب ہے عمران خان کے ساتھ. رائٹ. اسد صاحب, آج احتساب عدالت نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے خبر وہ دیکھی ہوگی, ان کے خلاف جو آمدن سے زائد اثاثوں کا جو ریفرنس تھا اس کی کارروائی ختم کر دی. ساتھ ساتھ انہوں نے ریمارکس دیے جج نے کہ نئے ایکٹ کے بعد کیس پر احتساب عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے. نیب امینڈمنٹس جو ریسنٹ ہوئی ہیں, آپ کے خیال میں آپ لوگ حکومت میں آ جاتے تو کیا کریں گے؟ امینڈمنٹس کو انڈو کر دیں گے؟ سب سے بڑی اچیومنٹ اس حکومت کی ہے کیا کہ احتساب کا قانونی ختم کر کے رکھ دیا چوروں کو. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو بڑا چور ہونا ضروری ہے. چھوٹے چوروں کے لیے کوئی بھی ابھی بھی معافی نہیں ہے. بڑے چور اگر آپ ہیں, اب آپ کو کھلی چھٹی ہے, دونوں ہاتھوں سے لوٹیں ملک کو. بالکل یہ ریورس ہوں گے.
بالکل دوبارہ قوانین لائیں گے، اور اس دفعہ تو 2/3 اکثریت سے آ رہے ہیں عمران خان، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آئینی ترامیم کرانی پڑے گی تو وہ بھی کریں گے. سو ان امینڈمنٹس کو بھی انڈو کریں گے اور نیب کو اوور آل ریسٹرکچرنگ کی طرف جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں نیب ختم ہی ہو جانا چاہیے؟ آپ کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور احتساب کا عمل جو ہے اس کے بغیر آپ ملک کو آگے نہیں چلا سکتے. ہمیں بڑے لوگ مشورے دیتے تھے نا، بڑے بہت سینئر لوگ جو ہے نا ہمیں مشورے دیتے تھے کہ دیکھیں آپ کس چکر میں پڑ گئے، وہ تھرڈ ورلڈ ہے، یہاں پہ چوری شوری چلتی ہے. معیشت کے اوپر معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یہ کرپشن لونگ حکومت لے کے آئے، کیونکہ کرپشن سے تو معیشت نہیں خراب ہوتی. پچھلے 7.5 مہینے مجھے ایکسپلین کر دینا ہوا کیا جو بیڑا غرق ہوا ہے معیشت کا. دیکھیں احتسابی عمل اگر اچھے طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس سے معیشت مضبوط ہوتی ہے، اس سے معیشت خراب نہیں ہوتی. پرانے نیب کی جو ادارہ ہے اس کے اندر بھی بہتری کی ضرورت ہے، نیب کے قوانین کے اندر بھی بہتری کی ضرورت ہے. ہم وہ بھی بات تو بہتری ضرور ہونی چاہیے، لیکن کھلی چھوٹی دے دو پاکستان کی ساری اشرافیہ کو بشمول سیاستدانوں کے، میڈیا کے، جرنلسٹ کے، اداروں کے، جو طاقتور ہے پاکستان میں، اس کو کھلی چھوٹی ہو، جو مرضی وہ عوام کے ساتھ کرتا رہے. یہ نہیں ملک کیسے چل سکتا. رائٹ. اسد صاحب ایک سوال جو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کی ڈائمنشنز کو لے کر، جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو لوگ ہیں چاہے وہ سپورٹ کرتے ہوں، ان کے بھی کنسرنز ہیں. عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو لے کے انتظامات وغیرہ کے حوالے سے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں اور ایلیمنٹ آف رسک نظر آتا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں نے تو آخری میسج جو روات کی سپیچ سے پہلے جو خان صاحب کو کیا تھا، میں نے کہا جی ذرا سوچ لیں آپ کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیں آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، فیکٹ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ایک بہت بھاری اکثریت، اور خاص طور پہ جو یوتھ ہے جس نے مستقبل پاکستان کا دیکھنا ہے، اس میں تو اس وقت عمران خان کے علاوہ کوئی امید نظر ہی کسی کو نہیں آتی نا. تو اس وقت ان کی جان کی حفاظت، سیکیورٹی جو ہے وہ میرے خیال میں کسی اور چیز سے زیادہ اس وقت ہماری اہم ہے. تو میں تو اس پوائنٹ سے دے رہا تھا، خیر دلیر آدمی اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنے والے انسان ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا آنا ہے. لیکن بالکل یہ سب سے بڑا اس وقت جو ہمارے لیے چیلنج ہے، اور پنجاب حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری بنے گی اس کے اندر کہ انہوں نے بنیادی طور پہ انتظامات کرنے، پارٹی کی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں. جو سیکیورٹی کے انتظامات اس 26 تاریخ کو آپ دیکھیں گے وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں. وہ اس قسم کے بھی انتظامات ہم کرنے جا رہے ہیں جو خان صاحب کو بھی ماننے کو نہیں تیار ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے ان کو فورس کرانا ہے، اور کیونکہ وہ رسک نہیں لیا جا سکتا. رسک آپ سمجھ رہے ہیں کہ رسک ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ ارشد شریف صاحب کے معاملے کے بھی حوالے سے، چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سپریم کورٹ کو وہ بھی خط لکھ چکے ہیں، ارشد شریف صاحب کی والدہ ان کی جانب سے بھی استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ سے، انہوں نے بھی خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی کمیشن بنایا جائے. آپ لوگ کے اس جو 26 نومبر کو اب عمران خان صاحب آ رہے ہو، یہ جو دھرنا ہوگا، اس میں اس ایجنڈا پہ ارشد شریف صاحب کا کیس ہے کہ آپ لوگ پش کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لے؟ جو 4 چیزیں ہم سپریم کورٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے رہے ہیں، پہلا جس کا پہلے ہم نے ذکر کیا تھا سائفر، اور یہ جو سارا رجیم چینج ہوا اس کی تحقیقات. دوسری جو ہے وہ ارشد شریف کا کیس ہے. تیسرا اعظم سواتی صاحب کا کیس، جو ان کے ساتھ جس طریقے سے تشدد کیا گیا اور پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی. میرے خیال میں اس سے زیادہ تو گر ہی نہیں سکتی آپ کے سیاست اور اس کے معاملات جو ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور چوتھا عمران خان کے اوپر جو باقاعدہ پلانڈ ایک سازش کے تحت ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ چاروں چیزیں جو ہیں سپریم کورٹ کی ایک بہت اہمیت ہے ملک کے اندر، ایک ان کا خاص مقام ہے، اور اس خاص مقام کے ساتھ انگریزی میں کہتے ہیں with great power comes great responsibility. تو ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور قوم جو ہے وہ اپنے سپریم کورٹ کی طرف، اپنے اعلیٰ عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں، ایک عام پاکستانی شہری سے آپ جا کے بات کریں گے نا، ان کا اس ریاستی نظام پہ سے ہی اعتماد اٹھ گیا. رائٹ. اسد صاحب، تسنیم حیدر وہ جو ایک صاحب منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جی ان کی پرانی ایسوسیشن ہے نون لیگ کے ساتھ، اور وہ میٹنگ میں بیٹھ کے وہ بول رہے تھے کہ جی ان کو وہ ٹاسک دیا گیا کہ عمران خان صاحب پہ حملہ کیا جائے اور ارشد شریف صاحب کے اوپر بھی. اس شخص کی باتوں کو اہمیت دی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ اسی جو میں نے ابھی بات کی نا کہ عمران خان صاحب کے جو قتل کی سازش تھی اس کے اوپر عدالتی تحقیقات کی جائیں اور کمیشن بننا چاہیے، یہ اسی کا حصہ ہونا چاہیے.
ना उनके कहने से मुझे तो बड़ा खुश होना चाहिए, देखो जी उसने नाम ले लिया नवाज शरीफ का तो फाय चढ़ा दो नवाज शरीफ को, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि बाकी जिस तरीके से तमाम शवाहिद देखे जा रहे हैं, जो ज़रा उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा आती है उस बात की कि वो जिस जुरिस्डिक्शन में खड़े होकर ये बात कर रहा है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि जो मर्जी कह दो, को पूछने वाला कोई नहीं है, वो बरतानिया में बैठ के, और आज तो मुझे पता चला है कि उन्होंने कोई एफिडेविट भी जाके जमा करा दिया है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ना हम ये कह रहे हैं कि उसने कह दिया तो उसकी बात के मान के ऊपर फैसला कर दिया जाए, लेकिन उसको बिल्कुल उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और सवाए आला अदलिया के किसी और की सरबराही में ये तहकीकात जो है ना ये मानी नहीं जा सकती। लेकिन आप FIR जो अब तक उसका इंदराज नहीं हो सका है, उसमें अभी भी वही 3 नाम है जो कि खान साहब। बिल्कुल जी, 3 नाम, प्राइम मिनिस्टर अपने शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, और वो इमरान खान साहब ने अपनी FIR के अंदर लिखवाए। इमरान खान का ये आईनी हक होता है, या तो हमें कोई बता देना कि कानून में कहाँ ये लिखा हुआ है। आपको पता है, हम वकील से बात कर रहे थे, उसने कहा FIR का रूल ये है कि अगर आप चले जाए ना थाने में और आप बोले कि मुझे कत्ल कर दिया है और आप सामने खड़े हैं, उसने फिर भी FIR में लिखना है कि ये आदमी कह रहा है कि मुझे कत्ल कर दिया गया। सो ये तो उनका आईनी हक है। ठीक है, गलत है, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी, तफ्तीश होगी, पता चलेगा कि क्या क्या सच था क्या नहीं था, लेकिन बुनियादी कानूनी हक से कैसे रोका जा सकता है? राइट, बट वफाकी हुकूमत तो उल्टा आपसे सवाल कर रही है कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, फिर भी इंदराज ना होना FIR का, ये तो पंजाब हुकूमत इसकी जवाब दे। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत जो है उसकी बेबसी जो है वो सबके सामने पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में कंट्रोल में ऑब्वियसली नहीं, कहीं से डायरेक्शंस कहीं से और से आ रहे हैं, डायरेक्शंस कहीं और से आ रहे हैं आपकी हुकूमत वहाँ होने के बावजूद। और खैबर पख्तूनख्वा के लिहाज से भी जहाँ पर आपकी हुकूमत है वहाँ पे भी अथॉरिटी। मैं आपको बताऊं कि इस किस्म की अगर कोई चीज़ KP में हो जाती ना तो मुझे उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि फिर भी हम ये एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते थे। राइट, थैंक यू सो मच असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर साहब हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में थे। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शकीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।